جی ویورز، جس مزار پہ آج ہم جا رہے ہیں وہ مزار ہے شہاب الدین غوری کا، جو کہ فاتح ہندوستان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور جنہوں نے پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ پرتھوی راج جو کہ دہلی اور اجمیر کے راجہ تھے، ان کو شکست فاش دی۔ آپ سلطنت غوری افغانستان سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے بڑے بھائی غیاث الدین جو سلطنت کے حکمران تھے، ان کا آپ نے ساتھ دیا اور ان کی مہمات پر آپ ان کے کمانڈنگ کرتے، اور یہ غوری ہی تھے جنہوں نے محمود غزنوی کے 150 سال بعد ہندوستان پر حملہ کیا اور یہاں پر قبضہ کیا۔ لہٰذا غوری کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان میں مسلم حکمرانی کے بانی تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک غلام قطب الدین ایبک، جس نے خاندان غلامہ کی بنیاد رکھی ہندوستان میں، جو کہ مسلمان تھا، وہ یہاں پر انہوں نے اپوائنٹ کیا۔ وہ دہلی کا راجہ تھا، حکمران تھا، اور یوں ہندوستان میں باقاعدہ مسلم حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ کوٹ دمیک سوابا سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ ضلع جہلم میں آتا ہے، اور اس وقت ہم رواں ہیں کوٹ دمیک کی طرف ایک چنچی پر، جس کا انجن ابھی نیا بنا ہے اور یہ ایک پرٹیکولر سپیڈ سے اوپر نہیں جا سکتی، اور تقریباً یہ سورج ڈوبنے کے بعد ہی مزار پر پہنچائے گی۔ اس وقت ہم گاؤں سسرال سے گزر رہے ہیں، جو کہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ نام ہے اور غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے تو اور ہی انٹرسٹنگ ہے۔ پرتھوی راج اور غوری کے درمیان 2 مقابلے ہوئے ہندوستان میں، اور پہلا جو مقابلہ وہ 1191 کا کہا جاتا ہے۔ اس مقابلے میں غوری کو شکست ہوئی کیونکہ وہ ان کا ان پلانڈ مقابلہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو غوری ہیں ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بڑا ہی انپریڈکٹیبل ہوتا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا پہلا حملہ تھا وہ 12,000 مقابلہ 1,00,000 سم تھنگ تھا۔ کوئی ہسٹورینز ایگزیجریٹڈ فگر بھی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا جو بیہیویئر تھا وہ ان ایکسپیکٹڈ ہی رہا۔ تو کہا جاتا ہے کہ شہاب الدین غوری ہیں وہ بڑے ہی اس سے پریشان ہوئے اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ دوبارہ حملہ کریں گے اور اس ہار کا وہ بدلہ لیں۔ تو اگلے سال پھر وہ اس مقابلے پر آئے اور انہوں نے پرتھوی راج کو شکست دی۔ اور جیسا کہ انڈیا نے اپنے جو میزائل کا نام ہے، جو انہوں نے میزائل بنایا ہے ایٹامک بم کیری کرنے کو، تو ان کا نام انہوں نے پرتھوی رکھا، اور پاکستان کا جو ایٹامک بم ہے اس کو اپنے ہدف تک پہنچانے کے لیے جو میزائل استعمال ہوتا ہے اس کا نام بھی غوری رکھا گیا۔ اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر، جو کہ خود ان کے جو فور فادرز تھے وہ غور افغانستان سے ان کا تعلق تھا، وہاں سے وہ مائگریٹ کر کے انڈیا گئے ہوئے تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ پرتھوی کے مقابلے میں غوری نام ڈاکٹر قدیر کے کہنے پہ ہی رکھا گیا، کیونکہ غوری نے پرتھوی کو شکست فاش دی تھی۔ جنرل شیر علی تھے، ان کو خواب میں یہ جگہ آئی کہ یہاں پر وہ سلطان کی قبر ہے، تو ان کی نشاندہی، ان کی ریسرچ، ان کی جو ایکسپلوریشن تھی، اس کی وجہ سے یہاں پر وہ پہنچے بائی دا گائیڈنس آف ہز ڈریم، اور یہاں پر آئے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا اور انہیں پتہ چلا کہ یہ لوکل علاقوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ غوری کی قبر ہے، تو لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سلطان فاتح ہندوستان کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور اس کی کیا خدمات رہی ہیں اور اس کتنا بڑا جنرل ہے۔ تو آفٹر دیٹ ڈاکٹر عبدالقدیر کو جب یہ پتا چلا کہ ود دا کنٹریبیوشن ود دا جنرل، انہوں نے یہ مزار تعمیر کیا اور اس کی زمین خریدی اور اس کو جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا جو ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انڈر دی۔
اور یہ واپسی کا منظر ہے دمیک سے واپسی کا. میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ جب بھی آئیں تو ادھر اپنی پرسنل گاڑی پہ آئے، ورنہ بہت خواری ہے اور آپ کو لوکل ٹرانسپورٹ میں ٹریول کرنا پڑے گا. جو کچھ ویژولز میں نے باقی یوٹیوبرز سے لیے ہیں، ان کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت جگہ ہے اور سردیوں میں یہاں پر وزٹ کرنا تو نہایت ہی مفید ہوگا. یہاں پر جو قریب جگہیں ہیں وہ بڑی ہی رچ جگہ ہیں اور بڑی خوبصورت اور شکار کے لیے بڑی موزوں جگہ. شہادت کے بارے میں کہانیاں ہیں وہ مختلف ہیں کہ سلطان کو منع کیا گیا تھا کہ اس رستے سے نہ گزرے، یہ خطرناک رستہ ہے. اور بقول ہمارے دوست راجہ عمر ظہیر کے مطابق کہ جو بھی انویڈرز آتے تھے وہ خیبر پاس سے کم انویڈرز آئے ہیں انڈیا میں، وہ گومل پاس سے زیادہ آتے تھے. گومل پاس سے وہ ملتان گئے، ملتان سے وہ لاہور آتے تھے، لاہور سے پھر وہ مین انڈیا میں داخل ہو جاتے تھے. تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، یہاں سے آپ واپس نہ جائیں، آپ گومل پاس سے ہی جائیں.